رضائی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ذرا دیکھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ شیما جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، گرفتار کر کے کہیں سے لایا گیا ان کو۔ انہوں نے کہا تم مجھے کہاں گرفتار کر کے مجاہدین سے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ انہیں حیرت ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں، یہ بہن کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا چلو تمہیں حضور کے پاس لے کر چلتے۔ حضور کے پاس لے کر آیا گیا۔ اللہ اکبر، قیدی بن کر لائی گئی، اسلام قبول نہیں کیا، قیدی بن کر لائی گئی۔ جانتے ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں، رضائی بہن۔ رضائی بہن اس کو کہتے ہیں کہ ایک ماں کا دودھ اگر یعنی کہ دونوں یعنی جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے بھی پیا ہو اور دوسروں نے بھی جو بچے نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی دودھ پیا تو دودھ پیتے بھائی جو ہے نا، بھائی بہن بن جاتے ہیں رضائی۔ اب آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں، تو سرکار نے فرمایا اس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی پروف؟ کہا ہاں حضور، جب آپ چھوٹے تھے میں چھوٹی تھی اور بکریاں جب چرا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ آپ نے مجھے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا بچپن میں، وہ نشان آج بھی میرے پیٹھ پر موجود ہے۔ سرکار نے سنا، فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کیا چاہتی ہو میری بہن؟ میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو زندگی کی ساری خوشیاں تم پر نچھاور کر دوں گا، واہ سبحان اللہ۔ اور اگر اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہو تو جو چاہے تم ساتھ لے کر کے جا سکتی ہو، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار۔ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کے ساتھ سلوک کیسا، دائی حلیمہ کے ساتھ سلوک کیسا۔ صحابہ کرام جلوہ گر ہیں۔ ایک خاتون تشریف لاتی ہیں، سرکار اٹھ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جیسے وہ قریب آئیں حضور نے اپنی چادر بچھا دی۔ وہ چادر جس کے بارے میں امام کہتے ہیں وہ ساعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے جواب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ وہ عظیم شخصیت جو نبی اعلیٰ حضرت ہیں اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کے نواسے ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، ضمناً یاد آ گئی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک عمل تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ 14 شعبان سے پہلے اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے رہنے والوں کو اپنے گھر پر بلاتے اور بلا کر کے کہتے 15ویں شب اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے لیکن سینے میں کینہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اس لیے آج تم ایک دوسرے کو معاف کر دو تاکہ شب برات اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ تو جوڑنے کا کام جو امام کر رہے تھے، آج حضرت منانی میاں صاحب مقدس اللہ العالی یہی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب آئیے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا دی، اور جب وہ ضعیفہ خاتون آئیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر پر بٹھایا اور ان کے سامنے 2 زانو خود بیٹھ گئے، 2 زانو ادب کے ساتھ۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کون سی خاتون ہے جس کے لیے حضور اس طریقے سے بیٹھے۔ کافی دیر دونوں کی گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد وہ روانہ ہوئی، سرکار دور تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ ضعیفہ خاتون کون تھی جس کے لیے حضور نے اپنی چادر بچھا دی اور دو زانو ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گئے؟ سرکار نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ تو مفسرین اور حدیث کی تشریح کرنے والے شارح فرماتے ہیں جب دودھ پلانے والی ماں کا حضور اتنا احترام کرتے، اگر آمنہ تشریف لاتی تو سرکار کتنا احترام کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن، جو لوگ قرآن سے منہ موڑیں گے، قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ اب یہ جو تنگ زندگانی کی بات ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے بارے میں مفسرین کے 5 قول موجود ہیں۔ پہلی چیز، تنگ زندگانی سے کیا مراد؟ تو تنگ زندگانی سے مراد یہ ہے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، سکون سے برکت ختم ہو جائے گی، اور زندگی اس کے اوپر بوجھ بن جائے گی، اور وہ اپنی زندگی کو کڑ کے گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، تنگ زندگانی سے مراد جو ہے اس کی قبر کو اللہ تنگ کر دے گا، یعنی جو قرآن سے منہ موڑتا ہے صرف اس کی دنیا کی زندگی تنگ نہیں بلکہ قبر کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس طرح سے قبر اسے دبوچے گی کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جائے گی، اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عبادت اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، یعنی وہ عبادت میں اس کو لذت نہیں ملے گی، عبادت سے بھاگے گا، وہ ذوق بندگی سے محروم ہو جائے گا۔ کیا یہ بات اپنی جگہ سچ نہیں ہے کہ آج کے مسلمان پر عبادت بوجھ بنتی نظر آ رہی ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا آخرت بھی اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی کتاب سے منہ مت موڑو۔ یہ آرڈینری کتاب نہیں ہے، یہ بہت عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور ماہ رمضان المبارک جو قریب سے قریب ترے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں، آنے والے ماہ مبارک میں قرآن مقدس کی تلاوت اس نیت سے شروع کرو کہ مولا میری پرماننٹ قرآن کی تلاوت کی عادت بن جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو